الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم رواه البخاری و مسلم. بزرگوں، بھائیو، دوستو، عزیزو، جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے الوہیت کا اقرار کرایا کہ میں اکیلا ہوں، میری توحید کو مانو، میری وحدانیت کو مانو، اور میری توحید اور میری وحدانیت کے بغیر تم مومن نہیں ہو سکتے ہو. جہاں اللہ نے اپنے الوہیت کا، اپنی توحید کا، اپنی وحدانیت کا ہم سے اعتراف کروایا، اقرار کروایا، وہیں پر آپ نے اپنے نبی کی رسالت کا اعتراف کروایا اور یہ فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بلکہ تمام رسولوں پر ایمان نہ لاؤ. یہ ہے کہ یہود انکار کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. عیسائی انکار کر رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن مسلمان کو یہ کہا گیا کہ تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ تمہارا ایمان سارے لوگوں پر نہ ہو. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آدم علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب پر ایمان ضروری ہے. لوگ بہت پوچھتے رہتے ہیں الوہیت کی دلیل. آج کل تو فیشن کا زمانہ ہو گیا، فیشن کا سوال میں بھی فیشن آ گیا، اور افسوس اس بات کا ہے کہ دنیا کے کسی مسئلے پر کوئی نہیں پوچھتا کہ اس میں حکمت کیا ہے. کہا جاتا ہے کہ بینیفٹ کے لیے آپ کو جانا پڑے گا، لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. ویکسین کے لیے لائن میں کھڑے ہو جائیں گے. دنیا کی ساری چیزوں کے لیے کوئی حکمت نہیں پوچھتا. اگر حکمت پوچھتا ہے تو دین ہی کے باب میں پوچھتا ہے. یہ نماز اس وقت کیوں ہے؟ یہ روزہ اس وقت کیوں ہے؟ اس میں 2 رکعت کیوں ہے؟ اس میں 4 رکعت کیوں ہے؟ وہ غلام نہیں ہو سکتا جو اپنے آقا کے حکم پر اشکال کرے. غلام تو اس کو کہتے ہیں جو بغیر چون و چرا کے تسلیم کر لے. اللہ نے ہم کو نوکر نہیں کہا، عبد کہا ہے. ہم اجیر نہیں ہیں اللہ کے. اجیر اس کو کہتے ہیں جو کچھ پیسوں پر کچھ گھنٹوں کے لیے کام کرے، وہ اجیر ہے. ہم تو اللہ کے عبد ہیں، بندے ہیں. اور عبد اور بندہ اور غلام اس کو کہتے ہیں جو مولا کی ہر بات پر فدا ہو جائے، فنا ہو جائے، تسلیم کر لیں، اس پر سوالات نہ کریں، اسے عبد کہا جاتا. ہم اللہ کے بندے ہیں، عبد ہیں. ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم حکمتوں کے باب میں پوچھتے رہیں. پھر ہماری عقل ہی اتنی کہاں ہے کہ اللہ کے سارے علوم کی حکمتیں ہماری سمجھ میں آ جائے. اس کی ذات وراء الورا، اس کا علم وراء الورا، اس کی ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں. یہ کہاں مسئلہ ہے؟ لیکن بہرحال پوچھتے ہیں اگر اللہ ہے تو دکھاؤ ہمیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر دیکھنے ہی پر چیز ہوا کرتی ہے اور نہ دیکھنے پر وہ چیز نہیں ہوا کرتی تو ہمیں آکسیجن اور ہوا بھی دکھا دو.
کہاں ہے ہوا؟ پھر ہوا کا انکار کر دو۔ دنیا کی بہت ساری چیزیں وہ ہیں جو آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتی، پھر بھی انسان اس کو مان رہا ہے۔ تو ساری دنیا کی چیزوں کے نہ دیکھنے پر اس کو مان رہا ہے، اور اللہ کو ماننے کے لیے دلیل پوچھ رہا ہے کہ ہمیں دکھاؤ۔ میں ایک دلیل دوں، مجھے اس وقت توحید پر بات نہیں کرنا ہے، ورنہ میں مفصل گفتگو کرتا۔ آگ، پانی، مٹی اور ہوا، یہ سب از قبیل ازداد ہے، ضد ہے، نقیض ہے، جمع نہیں ہو سکتی۔ آگ ہوگی پانی نہیں، پانی ہوگا آگ نہیں۔ آپ جمع کر کے بتائیں ہم کو، پانی بھی ہو اس پر آگ بھی ہو، آپ ہمیں جمع کر کے بتائیں۔ یہ نقیض ہے، جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن رب کریم نے اس انسان کی باڈی کو انہی نقیضوں سے پیدا کیا، اور اللہ نے جمع کر کے بتایا کہ میری باڈی میں آگ بھی ہے، اور میری باڈی کے اندر پانی بھی ہے، اور میری باڈی میں ہوا بھی ہے، اور میری باڈی میں مٹی بھی ہے، جو از قبیل ازداد اور نقیض ہے۔ رب کریم نے ان سب کو جمع کر دیا۔ خود انسان کا وجود ان نقیضوں سے پیدا ہو کر دنیا میں آنا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے، یہ اللہ کی توحید کی دلیل ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات میں غور کرو، رب کریم کی دلیل ملے گی، اللہ کی دلیل ملے گی۔ ایک کتاب ہے حیات الحیوان، پڑھنے کے قابل ہے، اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ حیات الحیوان، علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے اس میں جانوروں پر ریسرچ کیا، مطالعہ کیا، اسٹڈی کی دنیا کے جانوروں پر۔ لیکن وہ کیوں مطالعہ کیا، اسٹڈی کی کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ کوئی دنیا کا علم اور سائنس نکالنا تھا، اس لیے کہ اس کا مطالعہ، اس کا اسٹڈی اور اس کے ریسرچ کے ذریعے سے اللہ کے توحید کو تلاش کرے، اللہ کے دلائل کو تلاش کرے۔ اس میں جانوروں پر، سانپ پر ہے، اسنیک پر ہے، بچھو پر ہے، لائن پر ہے، کیمل پر ہے، اور دنیا بھر کے جانوروں پر، حتیٰ کہ سور پر بھی ہے، خنزیر پر بھی ہے، اور ہر ایک کے صفات لکھی، کس میں کیا صفت، کسی میں کیا صفت، کسی میں کیا صفت۔ علامہ دمیری سے کسی نے پوچھا کہ اللہ نے خنزیر کو جو پیدا کیا، اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے؟ تو خنزیر کے پیدا کرنے میں حکمت بتائی علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے۔ فرمایا خنزیر کی صفت یہ ہے کہ وہ صبح بہت جلدی اٹھ کر اپنی روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ انسان کو چاہیے صبح سوئے نہیں، اپنی روزی کے لیے نکلے۔ ہر جانور پر، تو انہوں نے کبوتر پر ریسرچ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ کبوتر کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شروع میں وہ بچہ کچھ کھا نہیں سکتا، تو جو میل کبوتر ہوتا ہے، جو اس کا باپ کہہ لو، مذکر کہہ لو، وہ اس کی چونچ میں اپنی چونچ ڈال کر اس کے اندر جو انتڑیاں ہوتی ہے اس میں پھونک مارتا ہے 3 دن تک، یہاں تک کہ اس کی انتڑیاں اندر میں کھلتی جاتی ہے اور پیٹ اس کا کھل جاتا ہے، اور 3 دن تک یہ مذکر اور میل کبوتر جو ہیں وہ اس طرح پھونک مارتا رہتا ہے۔ 3 دن کے بعد وہ بچہ دانا کھانے کے قابل ہو جاتا ہے۔ تو علامہ دمیری کہتے ہیں اتنا چھوٹا سا پرندہ اپنے پیدا ہونے والے بچے کے کھانے کی فکر میں یہ طریق اپنا رہا ہے، اس طریق کو سکھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ دلیل ہے کہ اللہ کا وجود ہے۔ تو بے شمار مسائل لکھ کے اتنی بڑی کتاب ہے، لیکن ہم کو تو علم سے شوق ہی کہاں ہے۔ یہ تو یہ بیانوں کی بھی رسم پڑی ہے، ورنہ ہمیں کہاں علم سے دلچسپی ہے۔ یہ تو ایک رسم ہے کہ جمعہ کو کچھ بات سن لیتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، ورنہ فکر یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے والے بنے، اپنی تربیت کرنے والے بنے، اپنے آپ کو اللہ کے
لائق بنانے والے بنے۔ تو خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں اللہ نے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت، اپنی توحید کا ہم سے اقرار کروایا، وہیں پر اپنے رسولوں کی رسالت کا بھی اعتراف کروایا اور یہ کہا کہ میرے رسولوں کے بغیر میں تمہارے کلمے کو قبول نہیں کروں گا، میں تمہارے ایمان کو قبول نہیں کروں گا، بلکہ رسولوں کی اتباع میں اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت اور اپنی محبت کو رکھ دیا۔ ایک جگہ اللہ نے فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی اس نے اللہ کی اتباع کی۔ اللہ نے اپنی اتباع کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں رکھ دیا۔ ایک جگہ فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ کی محبت چاہتے ہو تو رسول اللہ کی اتباع کرو، اللہ تمہیں محبت بھی عطا کرے گا اور مغفرت بھی عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنی محبت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں چھپا دیا۔ نبی کی محبت، اللہ کی محبت، نبی سے دشمنی، اللہ سے دشمنی۔ تو بہرحال رب کریم نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو مبعوث فرمایا اور آخری کری جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہم سب کو ایمان لانا ضروری ہے۔ تمام نبیوں پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی ایک ایسی ذات گرامی ہے کہ اللہ نے ان کے دل پر براہ راست جبریل کے ذریعے سے علم اور حکمت اور ایمان کو براہ راست ڈالا، سیدھے ڈالا۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ میں معراج، ویسے تو امام نووی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کو 4 مرتبہ شق صدر ہوا، آپ کا قلب اطہر 4 مرتبہ نکالا گیا اور زمزم کے دھویا گیا اور اس کے اندر بہت کچھ بھرا گیا، ایک بالکل بچپن میں، ایک جب 10 سال کی عمر تھی، ایک جب آپ کو اقرا بسم ربک الذی وحی اول ملی، اور ایک جب آپ معراج میں جا رہے تھے۔ 4 مرتبہ آپ کو شق صدر ہوا اور آپ کے سینے اطہر کو کھولا گیا، قلب مبارک کو نکالا گیا، جبریل دھونے والے ہیں، اپنے مقدس ہاتھوں سے زمزم کے پانی سے دھویا، اور برتن جو استعمال کیے گئے وہ جنت کے برتن تھے، وہ سونے کے برتن تھے۔ علماء نے اس جگہ لکھا ہے کہ جو جبریل جنت کے برتن لا سکتا ہے وہ جنت کا پانی بھی تو لا سکتا تھا، کوثر، لیکن کوثر استعمال نہیں کیا، زمزم استعمال کیا۔ علماء لکھتے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ زمزم کا پانی کوثر سے بھی افضل ہے، مائع زمزم جو ہے وہ مائع کوثر سے بھی افضل ہے، اتنی فضیلت ہے اس پانی کی۔ اور پھر آپ کے قلب مبارک کو دھونے کے بعد قلب اطہر کے اوپر ممتلیون بحکمت و ایمان، علم، ایمان اور حکمت کو آپ کے دل پر ڈالا گیا۔ جس نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب مبارک پر براہ راست ایمان کی نور کو ڈالا گیا ہو، علم و حکمت کو ڈالا گیا ہو، آپ انداز لگائیں کہ اس کے علم کا مقام کیا ہوگا۔ اسی لیے آپ فرماتے اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے پہلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا، مجھے اگلوں کا بھی علم، مجھے پچھلوں کا بھی علم دیا گیا۔ امام ابو حنیفہ فقیہ اعظم بنے، لیکن اسی علم پر جو نبی علیہ السلام کو ملا۔ امام بخاری امیر المؤمنین فی الحدیث بنے، لیکن اسی علم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا۔ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ
امام اہل سنت والجماعت بنے، لیکن اسی علم پر جو نبی سے ان کو ملا۔ سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ قطب العالم بنے، لیکن اسی علم پر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو ملا۔ دنیا کے سارے اولیاء، سارے ائمہ، سارے مجتہدین، سارے فقہا، سارے محدثین، سارے صوفیاء، جتنا جو کچھ ملا ہے وہ نبی سے ملا ہے، اور نبی کو براہ راست اللہ سے ملا ہے۔ امت کے سارے فقہا، مجتہدین، ائمہ، امام، محدثین، سب کے علوم کو ایک پلڑے میں رکھو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کتنا ہے؟ فرمایا دنیا کے 50,000 سمندر کا پانی جمع کر دیا جائے، اللہ کے نبی کے علم کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ علوم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم ملا، مجھے پچھلوں کا بھی علم ملا۔ قیامت تک کے علوم آپ نے بیان فرمائے۔ بے شمار روایتوں میں کہیں دجال کے حالات، کہیں یاجوج ماجوج کے حالات، کہیں امت کے حالات، یہ موجودہ بیماری جو چلی اس سے متعلق خود بخاری شریف کی روایت میں اس کی طرف اشارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بیماری کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے، اور کہیں طاعون کا ذکر، کہیں پلیگ کا ذکر، اور اس کے ساتھ دشمنوں کا ذکر اور حالات کا ذکر کہ میری امت پر کیسے کیسے حالات آئیں گے۔ اور اس میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک دور آئے گا کہ جیسے ہاتھ میں آگ کا انگارہ لینا مشکل ہے، اسی طرح ایمان پہ جمنا مشکل ہو جائے گا۔ یہ قیامت تک کے حالات، اور پھر قیامت کے بعد کے حالات بھی آپ نے بیان فرمائے کہ قیامت کے دن دربار رب کے اندر میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑ کر کھڑے ہیں، اور اس کے بعد حق تعالی جل شانہ کے دربار میں میری حاضری، اور اس کے بعد حساب و کتاب کا مسئلہ، اور میں دربار رب میں جا کر کے سر بسجود ہوں گا، اور اللہ اس وقت مجھے اپنی تعریف میرے قلب پر ڈالیں گے، اور میں اللہ کی تعریف کروں گا، اور اس تعریف کے بعد اللہ مجھے کہیں گے اے محمد سر اٹھاؤ، میں اپنا سر اٹھاؤں گا، سفارش کروں گا، اس پر حساب شروع ہوگا، اور حساب کے بعد اللہ کے فیصلے ہوں گے۔ اس کے بعد نبی حالات بیان کرتے جا رہے ہیں۔ آپ انداز لگائیں کہ کتنا علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، مجھے اگلوں کا بھی علم، مجھے پچھلوں کا بھی علم، چونکہ براہ راست قلب مبارک پر اللہ کی طرف سے علم ڈالا گیا، جو معراج کی روایت سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے ممتلئ بحکمت و ایمان۔ لیکن ان تمام کے باوجود اگر آپ تواضع دیکھیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تواضع، اللہ اکبر، آپ کی تواضع کا عالم۔ روایتوں میں ہے یوسف علیہ السلام کا ذکر آ گیا تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جیل خانے میں تھے، اور خواب کی تعبیر کی بنیاد پر بادشاہ خوش ہو گیا۔ آپ نے جو تعبیر دی اس پر بادشاہ خوش ہو گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی یوسف کو چھوڑ دو، باہر کرو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہنے لگے میں اس وقت تک باہر نہیں نکلوں گا جب تک میرا معاملہ صاف نہ ہو جائے، جو مجھ پر الزام لگا ہے، مجھے بدنام کیا ہے، وہ جب تک صاف نہیں ہو جاتا وہاں تک میں نہیں نکلوں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے سارے واقعے کو صاف کروایا، اور پھر یوسف علیہ السلام نکلے۔ الآن حس الحق انا راودتہ عن نفسہ وانہ لمن الصادقین، یوسف سچوں میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں حضرت یوسف کی فضیلت میں، فرمایا یوسف کتنے صبر والے تھے کہ بادشاہ نے کہا پھر بھی نہیں نکلے، جیل خانے ہی میں رہے جب تک معاملہ صاف نہ ہوا۔ فرمایا میں ان کی جگہ اگر ہوتا اور مجھے کوئی بلانے والا اگر آ جاتا تو میں تو فوراً نکل پڑتا، میں تحقیق کے پیچھے نہ پڑتا اور میں فوراً نکل جاتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہتے ہیں مجھ میں وہ صبر کہاں جو یوسف میں تھا۔ آپ انداز لگائیں، حالانکہ آپ کا صبر جو ہے، نبی علیہ السلام کا صبر جو ہے، شیب ابی طالب میں جو بائقات اور اس کے اندر آپ پر جو حالات، اور مکی زندگی کے حالات اور آپ کا صبر،
اور اس کے علاوہ قدم قدم پر آپ کے ساتھ جو حالات اور اس پر آپ کا صبر، آپ کا اپنی بیٹیوں کے جنازے کو اپنے کندھے پر اٹھانا اور صبر، اس دین اور ایمان کے خاطر اپنی بیٹیوں کی طلاقیں ہو جانا اور اس پر صبر، کتنا صبر ہے آپ کا. لیکن اس کے باوجود تعریف یوسف کی کر رہے ہیں کہ یوسف کی جگہ میں ہوتا اور مجھے بلانے والا آتا میں تو نکل پڑتا. اللہ کرے یہ تواضع ہمیں بھی نصیب ہو. آج میرا آپ کا حال یہ ہے، 2 مسئلے نہیں جانتے، 2 روپے نہیں ہوتے ہیں، 2 کاروبار کی ترقی نہیں ہوتی ہے، اور ہمارا حال یہ ہے، وہ غرور، وہ کبر، وہ تکبر کہ ہم دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتے، تنقید کرنے لگتے، توہین کرنے لگتے، گرانے کی کوشش کرتے. اور حضرت کا تواضع، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی کسی جگہ سے جا رہے ہیں اور ایک یہودی بیان دے رہا تھا اسٹیج پر اپنے یہودیوں کے بیچ میں، اور بیان دیتے ہوئے اس نے یوں کہہ دیا کہ ان اللہ تبارک و تعالی اصطفاک موسیٰ علی العالم. فرمایا حضرت موسیٰ کو اللہ نے سارے لوگوں پر فضیلت دی. ابو بکر صدیق کو دیکھ کر اس نے کہا، چرانے کے لیے صدیق اکبر کو کہنے لگا موسیٰ کو ساری دنیا پر فضیلت ہے، یعنی محمد کو نہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا، اسٹیج پر گئے، جا کر ایک تھپڑ مارا اس کو. تو وہ یہودی دربار نبوت میں حاضر ہوا شکایت لے کر اور کہنے لگا کہ تمہارے آدمی نے مجھ کو مارا. بلایا ابو بکر کو، کیوں مارا تم نے؟ فرمایا حضرت یہ بیان دے رہا تھا کہ اللہ نے استفا کا موسیٰ، اللہ نے موسیٰ کو تمام لوگوں پر فضیلت دی، مجھے غصہ آیا، میں نے اس کو مارا کہ میرے نبی کی تو توہین کر رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جبکہ تیری تورات میں بھی یہ لکھا ہے کہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب سنیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور آپ ہم ہوتے تو ماشاءاللہ میرے فیور کی ہے، یہ تو میرا تعریف کر رہا ہے. آج کل تو ہم اپنی تعریف پر بہت خوش ہوتے ہیں نا، واہ واہ یہ تو میری پارٹی کا ہے، میری تعریف کر رہا ہے. حضرت اس تعریف پر خوش نہیں ہوئے. حضرت نے کیا ارشاد فرمایا؟ اے لوگو، ایھا الناس، اے لوگو، مجھے اس طرح بڑا چڑھا کر بیان نہ کیا کرو، میرا اسٹیٹس اور مقام اس طرح نہ بیان کیا، حالانکہ آپ ہیں ہی بلند، لیکن تواضع کا عالم یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں مجھے اس طرح بڑا چڑھا کر کے بیان نہ کیا کرو. میں جب کل قیامت کے دن اپنے قبر سے نکل کر اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گا تو اس موقع پر میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اللہ کے عرش کو پکڑ کر کھڑے ہیں، جبکہ مجھ پر بے ہوشی ہوئی تو نہ معلوم موسیٰ بے ہوش ہوئے بھی یا نہیں ہوئے. لگتا یہ ہے کہ موسیٰ پر بے ہوشی طاری نہیں ہوئی، اور دنیا میں جو رب کو دیکھنے کا جو ہے مطالبہ کیا تھا اور اس وقت اللہ نے جو بے ہوشی دے دی تھی، اس کے بدلے میں آخرت کی بے ہوشی سے موسیٰ کو جو ہے نکال دیا. تو میں جب اٹھوں گا تو مجھ سے پہلے موسیٰ ہوش میں آ چکے ہوں گے. یہ حضرت موسیٰ کی تعریف فرما رہے ہیں. آپ روایتیں بھری پڑی ہے، اور حقیقت یہ ہے جس میں جتنا علم ہوتا ہے اخلاق کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، اس میں اتنی تواضع ہوتی ہے. جس میں جتنا علم اخلاق کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، قلب سلیم کے ساتھ، اس میں اتنی تواضع ہوتی ہے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علوم کا میں نے بتایا، دنیا کے 50,000 سمندر کو جمع کر لیا جائے، نبی کے علم کا مقابلہ پھر بھی نہیں ہو سکتا. اور پھر آپ کے معجزات، ویسے تو آپ کے شب و روز مکمل معجزات تھے، رات اور دن معجزات آپ کے، آپ کا علم معجزہ، آپ کے اخلاق معجزہ. معجزے کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر در منصور میں یہ لکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم میں، فقاہت میں، اخلاق میں، عبادت میں، تقوی میں، ورع اور پرہیزگاری میں، ان تمام میں کوئی بھی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جو مقابلہ کرنے جائے گا وہ ہار جائے گا، وہ عاجز ہو جائے گا. اور معجزہ کا معنی ہوتا ہے عاجز کر دینا. آپ کی تہجد کا کوئی مقابلہ کر لے، وہ تو کوئی کر لے، آپ کی تہجد کا کوئی مقابلہ کر لے.
فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر. اور صحابی فرماتے ہیں اور حضرت عائشہ بھی فرماتی ہے کہ کبھی 8 پارے، کبھی 9 پارے، کبھی 10 پارے، کبھی 12 پارے، اور پاؤں مبارک ورم کر جاتے تھے، اور جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع، اور جتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ. بلکہ عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی کبھی مجھے خیال گزرتا تھا کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت تو نہیں ہو گئے، اس لیے کہ سجدے میں نہ پاؤں ہل رہا ہے نہ ہاتھ ہل رہے ہیں، بالکل اللہ کے سامنے متواضع ہو کر کے سجدے میں ہے. فرمایا میں آپ کے پاؤں کے اندر ذرا حرکت دیتی تھی، حضرت پاؤں ہلاتے تھے تو مجھے پتا چلتا تھا کہ آپ اس دنیا میں ہیں. آپ کی عبادت بھی معجزہ، آپ کا علم بھی معجزہ، آپ کا تقوی بھی، آپ کی سخاوت بھی معجزہ. روایتوں میں کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر کے یوں کہا کہ مجھے بکریوں کا ایک ریور دو. ریور کا اطلاق 30 بکریوں پر بھی ہوتا ہے، 30 پر بھی ہوتا ہے، 80 پر بھی ہوتا ہے، 80 پر، اور 120 پر بھی ہوتا ہے، 120 پر بھی ہوتا ہے. اس نے آ کر کہا ایک بکریوں کا ریور دو. حضرت نے فرمایا یہ پہاڑ کے دامن میں بکریاں چل رہی ہے، جاؤ اس پورے ریور کو لے جاؤ. وہ آدمی ان بکریوں کو لے گیا اور اپنے قبیلے میں، اپنے خاندان میں، اپنے وطن میں جا کر کے کہہ رہا ہے کہ قیامت کا سویرا ہو سکتا ہے، اتنا بڑا محمد جیسا سخی کوئی نہیں ہو سکتا، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، تم بھی ایمان لاؤ. آپ کی سخاوت معجزہ تھا، آپ کی شجاعت معجزہ تھا، آپ کی بہادری معجزہ تھا. غزوہ حنین کے موقع پر یہ تو مختصر وقت ہوتا ہے، ورنہ سیرت النبی کے لیے اور اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنے کے لیے جو ہے ہمیں سننے کے لیے وقت چاہیے. غزوہ حنین کے موقع پر اچانک تیر شروع ہو گئے اور مقابلہ ہوا، صحابہ منتشر ہو گئے، ادھر ادھر ہو گئے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر کے اوپر سوار ہے، جو سفید خچر تھا جس کا نام دلدل تھا. حضرت اپنے خچر کے اوپر سوار ہے اور ابو سفیان ابن حارث وہاں حضرت کے لگام پکڑ کر کے کھڑے ہیں، اور حضرت یوں جھکے نیچے مٹی لینے کے لیے، اور شاہت الوجوہ کہہ کر مٹی پھینکی، اور اللہ تعالیٰ نے سب کی آنکھوں میں مٹی پہنچا دی. اور اس موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام جہاں صحابہ ادھر منتشر ہو گئے، دور نکل گئے، حضرت اپنے خچر کے اوپر سوار ہو کر کے حضرت عباس سے کہہ رہے ہیں بلاؤ بیعت رضوان میں بیعت کرنے والوں کو. کہاں چلے گئے وہ لوگ کہاں ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کی تھی؟ اور آواز دی جا رہی ہے اور سارے لوگ دوڑتے آ رہے ہیں. اس موقع پر حضرت تنے تنہا ایک موقع ایسا آیا کہ تنے تنہا اپنی جگہ کھڑے ہیں. کیا ہوا؟ علامہ شبلی نے سیرت النبی کے اندر اس نقشے کو کھینچتے ہوئے لکھا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ تھے، ایک ماؤن تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ لکھا ایک اقلیم تھے، ایک بادشاہ تھا، ایک ملک تھا کہ جو ساری دنیا تو ہل گئی لیکن محمد الرسول اللہ نہیں ہلے. یہ شجاعت ہے، یہ بہادری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو آپ کی شجاعت، آپ کی بہادری بھی معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تعالی ہم تمام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کی سیرت کے بغیر، آپ کی سنتوں کے بغیر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کے حالات کو بدلنا ہے، دنیا کے حالات کو بدلنا ہے تو سنت رسول پر عمل کرنا ہوگا. اگر سنت رسول ہے تو کامیابی ہے، اور سنت رسول نہیں ہے تو ناکامی ہی ناکامی ہے. اپنی زندگیوں کو حضور کی اتباع پر لانے کی فکر کریں. انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں اگلے موقع پر ہم پڑھیں گے، سنیں گے، تاکہ اللہ کے حبیب کی اور محبت دلوں میں پیدا ہو اور آپ کی سنتوں کے جذبات ہماری زندگیوں میں جمع ہو. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.